کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میری قریب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو، مزے کرو گے اللہ کی قسم، اور آپ کی نسلیں مزے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی۔ 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے حرام دولت کے ڈھیر لگا دی، پھر اچانک مر گئے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے نا، بیٹوں کا نام نہیں لیتا، بیٹی میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ ہوگا، چونکہ پڑھا ہوا نہیں، وجدان ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی۔ کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں۔ کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ، یہ کون پڑھیں گے؟ اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں۔ واپس گئے، 5 کٹ۔ پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے، کتنی؟ 5۔ نہیں یا رسول اللہ، واپس جائیں، پھر 5۔ 9 چکر لگے، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، 5 5 5 5 5 5۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسٹم والوں، نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اب 5 5 کم ہو رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئی تو پیچھے کیا بچا، میں نہیں جاتا۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک۔ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، یہ کسٹم والے 5 کے تھرو پڑھنے نے، ایک نہیں پڑھنی، 5 کے تھرو پڑھنی۔ میں کہا نہیں میں نہیں، بس اب ٹھیک ہے۔ یہ پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے، میرے حبیب آپ نے 5 قبول کی، ہمارے ہاں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 1 پڑھے گی 10 لکھی جائیں گی، 1 پڑھے گی 10 لکھی جائے گی۔ تو یہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے، اور صبح نہیں، اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا، بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ واپس اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ صبح آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ ہوا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر گئے، یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھٹلائیں گے۔ کہا جھٹلائیں، جو مرضی کریں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا۔ تو ایک آدمی بھاگا، وہاں سے بھاگا آیا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر، اگر ایک آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین بیت المقدس گیا، پھر اوپر گیا، پھر اسی رات واپس آ گیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تیرا ساتھی ہے۔ کہا پھر میں مانتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، صدیق، لکل امت صدیق، ہر امت کا ایک صدیق ہے، میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا، صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا۔ آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک غلام محمد یہ کپڑوں میں ہے، ایک طارق جمیل کپڑوں میں ہے، ایک اس کے اندر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، صحیح قبول کرتا ہے، غلط کو رد کرتا ہے۔ میں اسے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہوں، چپ کر سارا جہان کر رہا ہے، تو کی تاں کی ہو گیا۔ وہ چلاتا رہتا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بکواس نہ کر، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے ان کے گھر بنانے ہیں، میں ان کی فیسیں بھرنے، میں نے ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے، تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ اندر سسٹم ایمان، کتنا ہی ایمان کو گرا کے رکھ دو، وہ آواز لگاتا ہے، وہ صدا دیتا ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ بیداری کام نہیں آتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں
جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی۔ خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیش جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ میرا دفتر ہو، میری منڈی ہو، میرے کھیت ہوں، میرا سندھ ہو، میرا بلوچستان ہو، میرا سرحد ہو، میرا پنجاب ہو، سچ بولنے والے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ کون ہیں، کہاں ہیں؟